نیکسٹ کمانڈ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن. ڈیٹا ویلیڈیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے اور اس کمانڈ کی مدد سے ہم لوگ کچھ کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں جو ہماری ڈیٹا بیس میں بڑی ہماری مدد کرتی ہے. مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ڈیٹا بیس کے اندر امپلائی کی جو بیسک سیلری ہو وہ منیمم 10,000 سے ابو ہو. تو ہم لوگ ان تمام بیسک سیلری کو رینج میں لیتے ہیں اور ڈیٹا ویلیڈیشن میں جاتے ہیں. ڈیٹا ویلیڈیشن میں ہمیں کرائٹیریا پوچھتا ہے جہاں پر الاؤ میں اینی ویلو دیا ہوا ہے. ہم یہاں سے دا ہول نمبر لے لیتے ہیں اور بٹوین کی جگہ ہم کہتے ہیں اٹس گریٹر دین ایکولس ٹو 10,000 ہونا چاہیے اور اوکے کرتے ہیں. اب اگر میں 10,000 سے چھوٹی کوئی ویلو انٹر کرنے کی کوشش کروں گا تو کمپیوٹر مجھے ایک ایرر دے گا اور کہے گا یوزر ہے ریسٹرکٹڈ ویلو دیٹ یو کین انٹر انٹو دس سیل, یعنی آپ کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے, آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اتنی چھوٹی ویلو کو انٹر کر سکیں. ریٹرائی کرتے ہیں, کرسر وہیں پر ہی آ گیا. اگر میں 10,000 یا اس سے بڑی ویلو کو انٹر کرنے کی کوشش کروں گا تو کمپیوٹر اسے ایکسپٹ کرے گا, ادروائز کمپیوٹر اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. اسی طرح سے میری کمپنی کے اندر منیمم امپلائی کی ایج جو ہے وہ 18 ایئرس ہوگی. 18 ایئرس سے بڑا چھوٹا امپلائی اور 50 ایئرس سے بڑا امپلائی میری کمپنی کو جوائن نہیں کر سکتا. تو میں اس کے لیے ڈیٹا ویلیڈیشن میں ہی جاتا ہوں اور دا ہول نمبر میں جا کر بٹوین منیمم ایج 18 اور میکسیمم 50 ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اب دیکھیں 18 سے چھوٹی ویلو میں دے نہیں سکتا. 18 اور اگر میں 49 تک ایکسپٹ کر رہا ہے, 50 دے رہا ہوں تو ایکسپٹ کر رہا ہے, 51 دوں گا تو کمپیوٹر اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ میں نے میکسیمم ایج کرائٹیریا جو ہے وہ 50 کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم بیسیکلی اپنی مرضی کے کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں کہ کیا ریکارڈ جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں اور کون سے ریکارڈز انٹر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ امپلائی کا جو نام انٹر ہو وہ منیمم 3 لیٹرز ہو, اس سے چھوٹا نام تو عام طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو ہم لوگ اسی ڈیٹا ویلیڈیشن میں جاتے ہیں اور دا ٹیکسٹ لینتھ کی ڈیفائن کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یوزر کا جو منیمم نیم ہوگا وہ 3 لیٹرز کا ہوگا اور میکسیمم جو اس کا نام ہوگا وہ 18 کیریکٹرز کا ہوگا. ہم یہ ڈیفائن کر کے اوکے کرتے ہیں. اب اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ امپلائی اپنا نام ایک لیٹر ٹائپ کر کے انٹر کرتا ہے تو کمپیوٹر اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. اگر وہ ڈاکٹر لکھ کر انٹر کرتا ہے اور تو کمپیوٹر اسے ایکسپٹ نہیں کر رہا, اور اگر وہ کوئی بہت ہی لمبی اسٹوری ٹائپ کر دیتا ہے تو بھی کمپیوٹر اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. تو یہ ریکوائرڈ ہے کہ جو اس کا پراپر نیم ہے وہ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا, ادروائز کمپیوٹر اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. اب نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں یہاں کوئی بھی رانگ انفارمیشن دے کر انٹر کرتا ہوں تو کمپیوٹر جو ایرر مجھے دے رہا ہے وہ ایک انڈرسٹینڈیبل میسج نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی میسج بھی جو ہے وہ ایک ایسا ہو کہ جو یوزر فرینڈلی میسج ہو اور آپریٹر کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے کہ اسے ایگزیکٹلی یہاں پر کرنا کیا ہے. مثال کے طور پر ایج کے کرائٹیریا پر ہم کام کرتے ہیں اور میں یوزر کو کہتا ہوں کہ آپ جو بھی ایج کرائٹیریا یہاں پر ڈیفائنڈ ہے اگر آپ رانگ ویلیو دیں گے تو کمپیوٹر آپ کو ایک انڈرسٹینڈیبل میسج دے گا, اور اس انڈرسٹینڈیبل میسج کو کریٹ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ایرر الرٹ میں اور ہم ڈیفائن کرتے ہیں فار ایگزامپل ایڈمن سیز پلیز انٹر a value between 18 to 50 years. اوکے کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر میں 17 ایئرز دیتا ہوں تو جو میسج میرے سامنے آیا ہے وہ ہے پلیز انٹر a value between 18 to 50 years, اور ریٹرائی, کینسل اور ہیلپ. ریٹرائی دوبارہ جانے دے گا, کینسل اس کو باہر نکال دے گا یعنی پریویس ویلیو پر وہ دوبارہ لے جائے گا. تو ایک انڈرسٹینڈیبل میسج ہم دے سکتے ہیں تاکہ یوزر کو سمجھ میں آئے کہ اسے کرنا کیا ہے. اگر اس پورے کرائٹیریا کو ہم ختم کر دینا چاہیں تو ہم ڈیٹا ویلیڈیشن میں جا کر کلیئر آل کرتے ہیں, تو جو بھی کرائٹیریا ہم نے سیٹ کیے تھے وہ تمام چیزیں ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک بیسٹ کمانڈ ڈیٹا ویلیڈیشن جس میں ہم اپنی مرضی کے ایگزیکٹلی کرائٹیریا ڈیفائن کر سکتے ہیں.